سالار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا مرحبا۔ کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنے منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم اور کثیر انبیاء علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ چنانچہ ایک دن نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم دے دیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ضرور ہم تمہیں اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ کعبہ کی طرف پھیر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز ہی اپنا رخ کعبہ کی طرف کر دیا، اور آپ کی پیروی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اپنا رخ اسی طرف پھیر لیا۔ یوں ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف
اور 2 خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا ہوئیں۔ یہی حکم مسلمانوں کو بھی دیا گیا کہ تم جہاں بھی ہو، جب نماز پڑھنے لگو تو اپنے منہ کعبے کی طرف کر لو، اور قبلہ تبدیل ہونے کی یہ حقانیت اہل کتاب خوب جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وصف بھی مذکور ہے کہ آپ مختلف اوقات میں نماز کے لیے 2 قبلوں کی طرف رخ کریں گے، اور ان کے انبیاء علیہم السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نشانی یہی بتائی تھی۔ اب اگرچہ اہل کتاب اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خدا ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اہم باتیں، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ آپ کی رضا و خوشی کے لیے قبلہ تبدیل فرما دیا۔ نمبر 2، تبدیلی قبلہ کا واقعہ ہجرت مدینہ کے 16 یا 17 ماہ بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران ہوا۔ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے یہ حکم نازل ہوا اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ جزاک اللہ۔ سلطان آیا یا کوئی نادار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مرحبا بولو مرحبا 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 بولو مرحبا 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 بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا۔ مومنوں وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے۔ مومنوں وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے۔ مومنوں وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے۔ جائے آداب رب ہے، آمد شاہ عرب ہے۔ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کے ہاں بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا۔ بدلیاں رحمت کی چھائی، بولیاں رحمت کی آئی۔ بدلیاں رحمت کی چھائی، بولیاں رحمت کی آئی۔ اب مراد دل کی بائی، آمد شاہ عرب ہے۔ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کے ہاں بولو مرحبا۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سوڑے کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا۔ بج رہے ہیں
شادیانے بت لگے کلمہ سنانے بج رہے ہیں شادیانے بج رہے ہیں شادیانے بت لگے کلمہ سنانے ہر زباں پر ہے ترانے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا میرے رحمت چھا گیا ہے کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے میرے رحمت چھا گیا ہے میرے رحمت چھا گیا ہے کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے باب رحمت آج واگے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کے ہاں بولو 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 مرحبا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا مرحبا اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا اٹھو آیا تاج والا اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا سب کہو اے باغ طیبہ صلوات اللہ علیک مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر ہم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں. غور کر لینا کتنا ٹائم لگ جائے گا 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں. یعنی اگر ہم مسجد کی طرف آ ہی رہے ہیں، شاید ایک مرتبہ آتے آتے ہی ہم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یا نماز کے لیے، ایک نماز کے لیے آتے جاتے میں ہم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ ہم یہ فضیلت اپنے ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور نصیب ہوں گی. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، اسلامی مہینوں میں ربیع الاول کو وہ عظیم الشان برکت حاصل ہے، اسے سعادت حاصل ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اس ماہ مبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے. اور ربیع الاول کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا لیں کہ الحمدللہ مسلمانوں کا بچہ بچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس ماہ مبارک میں کہیں مرحبا یا مصطفیٰ کے نعروں کی گونج میں ہوتا ہے، کبھی سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے ہیں، تو کبھی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، کبھی محافل میلاد میں شرکت کی جا رہی ہے. تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے، جلوس میلاد میں شرکت کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک انداز ہے. سبحان اللہ. اور جیسے ہی یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو یوں کہیں کہ دیوانوں کے دلوں میں نا خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. اب چاہے بزرگ ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، مرد ہوں، خواتین ہوں، کوئی بھی ہوں، الحمدللہ گویا وہ ایک زبان ہو کر بول اٹھتے ہیں، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، چار جانب روشنی ہے، سب سما ہے نور نور، حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جشن ولادت کی خوشیاں منانا اور اس موقع پر تبرک کا اہتمام کرنا یہ بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمیشہ سے مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے. یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے. شارح بخاری حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ سے محفل منعقد کرتے آئے ہیں اور خوشی کے ساتھ کھانا پکاتے، کھانے کی دعوت کرتے اور ربیع الاول کی ان راتوں میں انواع و اقسام کی خیرات کرتے اور خوشی کا اظہار کرتے چلے آئے ہیں. یعنی یہ آج سے طریقہ نہیں ہے، آج کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو برسوں سے چلا آ رہا ہے. کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو، خوشیاں مناؤ غم زدو، غم خار آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ 12 ربیع الاول مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اصل عید ہی مسلمانوں کی عاشقان رسول کی یہ ہے کہ 12ویں شریف. سبحان اللہ. یقیناً اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں میں جلوہ گر نہ ہوتے، اس دنیا میں نہ ہوتے، تو کوئی عید ہی نہ ہوتی، کوئی شب نہ ہوتی، کوئی شب برات نہ ہوتی، کوئی شب قدر نہ ہوتی، بلکہ کون و مکان کی تمام تر رونقیں، تمام تر جو فضیلتیں ہیں، جو کچھ بھی ہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہے. جی ہاں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانا اور ان خوشی منانے والوں کو جو جزا ملتی ہے، وہ جزا کیا ملتی ہے؟ کہا اللہ پاک انہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا.
آئے ہائے ہائے سبحان اللہ. مسلمان ہمیشہ سے، آپ فرماتے ہیں مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے آئے، کھانے پکاتے اور خوب صدقہ و خیرات کرتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے آئے، دل کھول کر مسلمان مال خرچ کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام مسلمان کرتے آئے ہیں اور اپنے مکانوں کو سجاتے، اور ان تمام افعال حسنہ، اچھے افعال کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. اے عاشقان میلاد، جشن ولادت منانے کے مختلف طریقے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو 12 ربیع الاول کو بالخصوص ہر پیر شریف کو روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے. جی ہاں، اس انداز میں بھی ہم میلاد شریف منا سکتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی یہ ہے کہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت منایا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن کا روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا. عرض کی گئی، یا رسول اللہ کیوں پیر کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھ پر قرآن اترا، یعنی اسی دن پہلی وحی جو ہے مجھ پر نازل کی گئی. یہ وجہ بیان کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور ایک اور روایت سنیے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام سے کیا ارشاد فرمایا، میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میری ابتدا کیا ہے. یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میری ابتدا کیا ہے. حضور فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، میری ماں کا خواب ہو جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا. میری پیدائش کے وقت ایک نور میری والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ظاہر ہوا جس نے ملک شام کے محلات روشن کر دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سنتے چلے جائیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت کے بارے میں خود بیان فرما رہے ہیں، اپنے میلاد کے بارے میں خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. اور صحابہ کرام کے سامنے، یعنی کریم آقا اللہ کے محبوب خود اپنا میلاد منا رہے ہیں، خود اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں، اور سامنے سننے والی ہستیاں کون سی ہیں؟ اس میلاد کی اس محفل میں شریک کون ہے؟ وہ کہ جو سب سے زیادہ ستھرے دل والے ہیں، پاکیزہ دل والے ہیں، وہ کہ جن سے جنت کے وعدے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے مصداق صحابہ کرام سبحان اللہ وہ وہاں پر موجود ہیں. اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں. جو اللہ کی رضا پانے والے افراد ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں، اپنے میلاد کے بارے میں، اپنی ولادت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. ایسے ہی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان فرمایا. اب صحابہ کرام کا عمل کیا ہے؟ صحابہ کرام میلاد کے حوالے سے کیا کیا کرتے تھے، ان کا نظریہ کیا تھا؟ حضور کا ذکر، یعنی ہم محفل میلاد میں دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کیا ہوتا ہے، یعنی کہیں بھی محفل میلاد ہو، اجتماع ذکر و نعت ہو، اجتماع میلاد ہو، تو وہاں پر ہوتا یوں ہے کہ تلاوت ہوگی، نعت ہوگی، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان ہوگا، حضور کی صورت پر بیان ہوگا، حضور کے حسن کی بات ہوگی، حضور کے کمالات کی بات ہوگی، حضور کی شانوں کو بیان کیا جائے گا، حضور کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا جائے گا، اللہ کی یہ رحمت جو ہے ان کے بارے میں بیان کیا جائے گا، اللہ کے فضل کے بارے میں بیان کیا جائے گا جو اللہ پاک نے مومنین پر، ہم مسلمانوں پر فضل فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. اللہ پاک نے جو فضل فرمایا، کرم فرمایا، رحمت ہمیں عطا فرمائی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں. تو یہی تو بیان کیا جا رہا ہے. پھر صلاۃ والسلام ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، یہی محفل میلاد، ہمارے محفل میلاد کا یہی ایک ٹرینڈ ہے. صحابہ کرام کیا یوں کرتے ہیں؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ایک حلقے کے پاس تشریف لائے. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا، یعنی کیوں بیٹھے ہو تم یہاں؟ اچھا،
اب صحابہ کرام کی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عاشقان رسول سنیے اور اپنے دل کو جھمائیں، جھوم جائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو ذکر آج ہم یہاں پر سن رہے ہیں یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے الحمدللہ۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کبھی مٹے گا نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، وہ دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے، ان کا نام ختم، ان کا مشن ختم، ان کا کام ختم، لیکن آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر باقی ہے، آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت باقی، آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین باقی، اور یہ صبح قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا، اور صبح قیامت تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کیوں بیٹھے ہو تم یہاں، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ پاک کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت سے نوازا، کہ دامن اسلام سے ہمیں وابستہ کیا، اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یعنی یا رسول اللہ آپ کے ذریعے ہم پر بڑا احسان فرمایا، اس وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ اسلام کی ہدایت عطا کی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہم پر احسان فرمایا، بڑا احسان فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں صرف اسی چیز نے یہاں پر بٹھایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم ہم کو اس کے سوا اور کسی چیز نے نہیں بٹھایا، یعنی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم اسی وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ابھی جبریل آئے، انہوں نے مجھے بتایا اللہ تمہاری وجہ سے، یعنی جو تم عمل کر رہے ہو، تم صحابہ یہاں پر بیٹھ کر حلقے میں بیٹھ کر جو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں جو اسلام کی ہدایت عطا کی، تمہیں جو میری صورت میں یہ تم پر جو فضل فرمایا، یہ جو تم عمل کر رہے ہو، اللہ اس عمل کے ذریعے یعنی اللہ کو اتنا پسند آئے یہ عمل، اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں معلوم ہوا اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے شکریہ کے لیے مجلسیں اختیار کرنا، یعنی محفل کا انعقاد کرنا، حلقے بنا کر بیٹھنا، یہ سنت صحابہ ہے۔ جی ہاں، یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے کہ اللہ کا شکر اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم پر فضل فرمایا، کرم فرمایا، یہ نعمت عطا فرمائی، نعمت عظمیٰ میں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ مزید فرماتا ہے یہ حدیث مجلس میلاد یعنی میلاد کی محفل کے اصل ہے، اور یاد رہے کہ اہل سنت کے مذہب میں محفل میلاد افضل ترین مستحبات اور اعلیٰ ترین مستحسنات یعنی نیک کاموں میں سے ہے۔ اپنے صحابہ کرام کا ایک عمل سنا، مدنی چینل کے ناظرین، وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کرنے کے لیے یوں محفلیں سے جایا کرتے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، وہ تو اگر کسی دیہاتی کو دیکھتے نا کہ جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا تھا، وہ ان کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کیا میں تمہیں سرکار کے کمالات بتاؤں، میں تمہیں سرکار کے اوصاف بتاؤں، میں تمہیں سرکار کا حلیہ بتاؤں؟ پھر وہ سرکار کا حلیہ بیان کرتے، سرکار کا حسن بیان کرتے، سرکار کی کیفیات کو بیان کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے سرکار ایسے، میرے سرکار ایسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ مدنی چینل کے ناظرین میں اسلام سے بھی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پیچھے چلے جائیں، 1000 سال پہلے پیچھے چلے جائیں۔ ایک واقعہ ہے، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک میں آئے، ہر غلام کی چاہت یہی ہے سرکار ہمارے مہمان بن جائے، سرکار کرم فرما دیں، ہمارے مہمان بنے، ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ وہ کہا نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، کبھی کرم ہو جائے یا رسول اللہ، ہم گناہ گاروں پر بھی، ہم خطا کاروں پر بھی، ہم سیاہ کاروں پر بھی کرم ہو جائے یا رسول اللہ، کبھی ہمارے گھر میں بھی تشریف لائیں، ہمارے خواب میں بھی کرم فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک میں پہنچے نا تو سب کی خواہش یہ تھی کہ حضور میرے مہمان بنے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری
حضور نے اپنا فیصلہ اونٹنی پر چھوڑا. حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی جہاں پر بیٹھ جائے گی میں ان کے یہاں مہمان بنوں گا. اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آ کر بیٹھی, حضور ان کے مہمان بنے. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ اونٹنی نے انتخاب حضرت ابو ایوب انصاری کا کیا, اور بھی صحابہ موجود تھے. اس سے پورا ایک فلسفہ ہے, پورا ایک فلسفہ ہے. وجہ کیا ہے؟ 1000 سال پیچھے چلے جائیں. ایک بادشاہ گزرا ہے طبہ اول حمیری. یہ وہ بادشاہ تھا کہ یہ مختلف شہروں میں گھوما, مختلف, یہ یمن کا رہنے والا تھا, مختلف شہروں میں گھومتا تھا. اس کے قافلے میں 1,13,000 افراد وہ تھے جو پیدل تھے, 1,13,000 افراد پیدل, اور 1,35,000 افراد وہ تھے جو سواریوں پر سوار تھے. یعنی اتنا بڑا یہ قافلہ لے کر اٹھا, اتنا بڑا یہ قافلہ لے کر مختلف شہروں میں جاتا, جس شہر میں جاتا اس کا روب ہوتا. طویل واقعہ اس کا. یہ مکہ پاک سے, اور مکہ پاک میں بھی اس کا ایک الگ سے ایک واقعہ ہے. اچھا, یہ مکہ پاک سے ہو کر اس کے دل میں جب مکہ پاک کی ایک عظمت ہوئی, اس کا ایک معاملہ ہوا تھا, اور پھر اس کے دل میں مکہ پاک کی جب عظمت پیدا ہوئی اور دین ابراہیمی پر ہوا, اب یہ یہاں پر آیا, مدینہ پاک کی طرف آیا. جب مدینہ پاک میں حاضر ہوا نا, یہاں ایک چشمہ تھا, چونکہ اور تو کچھ بھی آباد نہیں تھا, جہاں صرف پانی اور اسی کے ذریعے گزر بسر ہو سکتا تھا. اس کے ساتھ 400 علماء کرام تھے. ان علماء کرام نے شادیاں نہیں کی. اچھا, اس وجہ سے کہ ہم دین کا کام کریں گے, دین کی تبلیغ کریں گے, اس وجہ سے. اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پھر معاملہ کچھ یوں ہوا کہ جب 400 علماء یہاں پر آئے نا مدینہ پاک میں, جو آج مدینہ پاک ہے, انہوں نے کہا کہ اچھا 4,000 علماء تھے, ان میں سے 400 علماء نے یہ انتخاب کیا کہ اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے, ہم مدینے میں رہیں گے. طبہ نے پوچھا کہ اس بادشاہ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ تم یہاں سے کیوں نہیں جا رہے, کیا کسی چیز کی کمی رہ گئی؟ انہوں نے کہا نہیں بادشاہ, کوئی کمی نہیں رہی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے پڑھے ہیں, ہم نے ان کی شانوں کو پڑھا ہے. وہ مکہ پاک میں پیدا ہوں گے, وہ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے, ہم ان کے انتظار میں یہاں رکے رہے ہیں, ہم ان کا انتظار کریں گے. خوش نصیب ہوں گے وہ کہ جو ان کا زمانہ پائیں گے, ہم وہ خوش نصیب ہونا چاہتے ہیں کہ ہم ان کا زمانہ پا لیں. تو با نے کہا اچھا پھر تم نبی آخر الزمان کا انتظار کر رہے ہو تو پھر میں بھی یہاں پر رکتا ہوں. وہ بھی یہاں پر رکا, مکہ مدینہ پاک میں رکا, اور اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ان علماء کرام کے لیے گھر بنوائے. حضور کے میلاد کے لیے, حضور کی آمد کی خوشی میں 400 علماء کے لیے گھر بنوائے. لونڈیاں خریدیں, کنیزیں خریدیں, ان کو آزاد کیا, مال خرچ کیا, خرید کر خرچ کیا, ان کی شادیاں کروائیں. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کہا کہ اگر یہ نہ رہے, ہم نہ رہے, تو نسلیں تو ہوں گی نا, ہماری اولاد تو ہوگی, کوئی تو ہوگا کہ جو حضور تک پہنچے گا, حضور کی آمد کا استقبال کرے گا. طالع البدر علینا کے قصیدے کون پڑھے گا؟ وہ اولاد تو ہوگی نا جو طالع البدر علینا کے قصیدے پڑھے, اور وہ دف بجا کر بچیوں نے جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تھا. ہائے ہائے, اس نے یہ کام کیا. پھر ایک وقت گزرا, ایک ٹائم گزرا, اب طبہ جو بیمار ہوا, اس نے خط لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اس نے خط لکھا. اور خط جب لکھا اور اس میں کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خط کا, اور یہ کہا اس نے کہ یہ میرا جو خط ہے نا یہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے. اس خط میں لکھا کیا ہے؟ خط میں طبہ اول حمیری کہتا ہے کہ مضمون اس نے کچھ یوں لکھا, طبہ اول حمیری بن وردہ کی طرف سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی دو جہاں کے رب کے رسول اور سب سے آخری رسول کی طرف یہ خط, اور یہ خط امانت ہے, اور جس کو بھی ملے مالک تک پہنچا دے, یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خط پہنچا دے. پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں, آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں, آپ کے اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں, اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے قبول کرتا ہوں. 1000 سال پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قبول کرتا ہوں. اگر میں آپ کی صحبت کا شر پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا, اور اگر یہ سعادت مجھے نہ ملی
تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں میری شفاعت کر دیجئے گا، اور میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں اور تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں، میں آپ اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ اب یہ خط لکھا انہوں نے، یہ خط لکھ کر اسے بند کیا، اب سیل کیا، نہ مہر لگائی، جو مہر لگائی اسے یوں نہیں مہر لگائی بلکہ سونے کو پگھلا کر، چونکہ سرکار ہے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سونے کو پگھلا کر مہر لگائی اور یوں خط دیا، اور جس عالم نے انہیں ایک مشورہ دیا تھا ان کے حوالے یہ خط کیا، یعنی جو بڑے عالم تھے ان کو دیا، کہا یہ آپ رکھ لیں، آگے پہنچا دیجئے گا، اگر آپ مل جائیں حضور کو تو حضور کی بارگاہ میں یہ عرض پیش کر دیجئے گا، وگرنہ اپنی اولاد کو کہتے رہیے گا۔ اب وہ تو دنیا سے اس کا انتقال ہوا، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا، پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے 1000 سال بعد یہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، اور یہ وہ گھر تھا، اس نے گھر بنایا، 2 منزلہ گھر بنایا تھا طبہ اول حمیری نے، کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا یہاں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر تشریف لائیں گے تو کسی اور کے گھر میں نہیں، اپنے گھر میں آرام فرمائیں گے، تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر بنایا۔ اور میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک میں آئے، اور وہ خط ابو یعلا کے پاس تھا، ابو یعلا کے پاس وہ خط موجود تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا، ابو لیلہ انصاری، ان کو دیکھا تو میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھتے ساتھ کہا، انت ابو لیلہ، تم ابو لیلہ ہو؟ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے ابھی حضور کو دیکھا نہیں تھا، عرض کی جی میں ابو لیلہ ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غیب کی خبریں جاننے والے ہیں، غیب کی خبریں جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَعَاكَ کِتَابُ طُبَّعِ الْأَوَّلِ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ہی طبہ اول کا خط ہے، طبہ اول کا خط ہے۔ اب یہ حیران تھے، یہ کون ہے جو میرا نام بھی جانتے ہیں، ان کو یہ بھی پتا ہے میرے پاس خط ہے، اور وہ خط کن کا ہے؟ طبہ اول حمیری کا ہے، ہائے ہائے، تو وہ خط بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو لیلہ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، خط لاؤ۔ یہ سن کر ابو لیلہ نے حضور کی بارگاہ میں خط پیش کیا، چونکہ خط حضور کے لیے تھا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اے ابو بکر، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سے فرمایا آپ خط پڑھیے۔ حضرت صدیق اکبر نے وہ خط پڑھا جو 1000 سال پہلے خط لکھا گیا تھا۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا مرحبا بأخی صالح، مرحبا بأخی صالح، مرحبا بأخی صالح، یعنی نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد ابو لیلہ انصاری کو مدینہ پاک کی طرف لوٹنے کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، چونکہ یہ مکے کے راستوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تھے، اور میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طبہ کو کوئی برا نہ کہے، یہ ہم پر ایمان لے آئے، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک میں داخل ہوئے، جن بچیوں نے استقبال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طالع البدر علینا پڑھ کر جن بچیوں نے جن لوگوں نے استقبال کیا تھا، یہ انہی علماء کرام کی اولاد میں سے تھے۔ تو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اونٹنی کا ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکنا ویسے نہیں تھا، اس کے پیچھے پورا فلسفہ تھا۔ آپ دیکھیے ذرا مدنی چینل کے ناظرین کہ طبہ نے 1000 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بھی 1000 سال پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا، اور پھر حضور کے آنے کا جو انتظار کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے لیے جو مال خرچ کیا، گھر بنوا کر دیے، علماء پر خرچ کیا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، ان کی رہائش کا انتظام کیا، سارے معاملات اپنے ذمے پر اس نے لیے۔ یہ کس کے لیے تھا؟ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، تو پھر کیوں نہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد میں ہم اپنے ہاتھوں میں جھنڈے لیں، جھنڈے لہرائیں، اپنے گھروں کو سجائیں، ہم کیوں نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں۔ ہر مسلمان محبت کرتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یوں محبت کا اظہار کرنا ہے ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور محبت کے اظہار کا طریقہ کار مدنی چینل کے ناظرین
فیضان مدینہ میں موجود حاضرین یہی ہے کہ ہم نے محافل میلاد میں بھی، اجتماعی میلاد میں بھی شرکت کرنی ہے، جلوس میں بھی شرکت کرنی ہے۔ اللہ پاک نے جس کو دیا ہے نا، جتنا دیا ہے، جتنی ہو سکتی ہے، میں نہیں کہتا کہ اربوں خربوں میں جس کے پاس، ہاں جس سے اللہ نے توفیق دیا وہ خرچ کرے، غریبوں کو کھانا بھی کھلائے، مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے، خوشیاں بھی منائے، یعنی جس طرح خوشی منا سکتے ہیں خوشی منائے، کیونکہ یہ احمد مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، تو خوشیوں سے جھوم جھوم کر میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ۔ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ یوں ہی یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی ہے، اللہ آخری سانس تک ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آخری سانس تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سلامت رکھے قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو، جن کے دم قدم سے یہ بہاریں ہیں، آج یہ رونقیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو میرے پیر و مرشد کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اور ہم جھوم جھوم کر انشاءاللہ میلاد مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بھی لگائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔